ہر میں حضرت امام حسین سے تلاوت کی آواز اور اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ 8 محرم کا دن گزر چکا ہے اور شب ڈھل رہی ہے کربلا میں۔ آسمان پہ شفق، آسمان کے کنارے پہ سرخی کی لکیر حسین کے لہو کی تصویر بن کے ابھر آئی ہے۔ مومنین گرامی قدر، یہ راتیں زیادہ گریے کی راتیں ہیں، یہ راتیں زیادہ آہ و بکا کی راتیں ہیں، اور اس وقت میں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے دونوں کے لیے سعادت سمجھوں گا کہ میں ہر میں حضرت ابوالفضل العباس کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو حضرت عباس کی شہادت کے 2 جملے سنانے لگا۔ اور بعد از مجلس میں آپ کی نیابت میں مولا عباس کے حرم کی آپ کو زیارت کرواتے ہوئے زیارت بھی پڑھوں گا آپ کی نیابت میں۔ بڑا مان تھا سادات کو عباس پہ، علی کی بیٹیاں چھوڑ آئی تھی مدینہ عباس کے سہارے پہ۔ جب ام البنین شہزادی کے ہاں اس بیٹے کی آمد ہوئی ہے تو بہنیں جی بھر کے اٹھاتی تھی عباس کو۔ کربلا کی مشکل ترین شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے حضرت عباس کی شہادت۔ حضرت عباس کی شہادت کا میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اور یقیناً آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے آپ کی ہائے کی آواز ضرور آئے گی۔ حضرت عباس کی شہادت کا سب سے پہلا دردناک منظر یہ ہے کہ جو ہی عباس مولا کی شہادت کی خبر خیمہ گاہ پہنچی، سادات کے بچوں کے ہاتھ سے پانی کے پیالے زمین پہ گر گئے۔ سخی عباس کے شہادت کی خبر سننے کے بعد علی کی بیٹیوں نے اپنی چادروں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ شہزادی فاتح شام نے سرکار حضرت ابوالفضل العباس کی شہادت کی خبر سن کے ایک نوحہ پڑھا تھا، وہ نوحے کی 2 سطریں میں کربلا میں بیٹھ کے آپ کو سنانے لگا۔ بی بی نے خیمے کے دروازے پہ آ کے حضرت عباس کی لاش کی طرف دیکھ کے کہا تھا، عباس، شام کے لوگ آج کے بعد چین سے سوئیں گے۔ عباس جن کی نیندیں تیری وجہ سے خراب ہو گئی تھی، عباس آج کے بعد شامی چین سے سوئیں گے کہ عباس مارا گیا۔ لیکن عباس تیری لاش کی طرف منہ کر کے بہن کہتی، آج کے بعد زینب نہیں سوئے گی۔ اطمینان سے سو جاتی تھی علی کی بیٹیاں کہ عباس پہرا دے رہا ہے۔ جب حضرت عباس نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی ہے تو شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا نے 3 بار ایک لفظ کہا، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین۔ سچ کہا تھا میرے بابا علی نے، سچ کہا تھا میرے بابا علی نے، سچ کہا تھا میرے بابا علی نے۔ حضرت عباس کی آواز آئی، شہزادی کیا کہا تھا آپ کے بابا علی نے؟ بی بی رو کے کہتی، عباس نہ پوچھ، یا تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گی۔ حضرت عباس کی آواز آئی، شہزادی اگر کہا ہے تو پھر مجھے جملہ بتائیے۔ بی بی دیکھ کے کہتی، عباس جب میں بابا کے سر پہ پٹی باندھ رہی تھی، 21 رمضان کی صبح تھی، میرے بابا نے مجھے کہا تھا، میری بیٹی مجھے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا۔ میں نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا تو میرے بابا نے سن کے کہا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازار میں خطبے پڑھ لے گی۔ جب میں نے شام کے بازار کا نام سنا تھا عباس، اس کے بعد میں جب تجھے تیری چڑھتی جوانی دیکھتی تھی تو عباس میں ہمیشہ تجھے دیکھ کے کہتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے شام کون لے کے جائے گا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کیسے اترے گی۔ عباس آج تو مقتل میں جا رہا ہے، اب یقین ہو گیا، اب زینب کی چادر اتر جائے۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی حضرت عباس کو۔ حضرت عباس نے جب مولا حسین سے جا کے کہا، مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، مقتل میں جانے کی اجازت مانگی ہے، اتنا جملہ کہنا تھا۔ سخی عباس نے جملہ کہا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کریم کربلا رو کے کہنے لگے، عباس تو میری فوج کا علمدار ہے۔ جب کہا عباس تو میری فوج کا علمدار ہے، کتابیں کہتی ہے ایک دفعہ عباس مولا نے دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، رو کے کہا، مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا میرا اکبر مارا گیا،
مولا میرا اسکر مارا گیا، مولا میرا قاسم مارا گیا، مولا میری آنکھوں کے سامنے میرے شیر جیسے شاگرد مارے گئے، مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، اب عباس سے صبر نہیں ہوتا۔ جب اتنا کہا نا کہ اب عباس سے صبر نہیں ہوتا، مولا حسین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، ریت کے ٹیلوں کے پیچھے جا کے کریم کربلا نے عباس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے مولا عباس کے کان میں ایک بات کہی، وہ بات میں ان دونوں بادشاہوں کے حرم کے درمیان کھڑا ہو کے پڑھنے لگا ہوں۔ مولا حسین نے مولا عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کہا، عباس مجھے صرف اتنا بتا، میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس میں تیرے سہارے تو بہنیں اور بیٹیاں لے کے آیا، عباس میں بہنیں لے کے چلا تھا تیرے سہارے پہ، عباس میں بیٹیاں لے کے چلا تھا تیرے سہارے پہ، عباس مجھے بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، عباس مجھے بتا میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ حضرت عباس کی آواز آئی، مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین رو کے کہتے عباس آپ کے جانے سے میری کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ عباس وہاں گئے جہاں 4 سال کی معصومہ تھی، معصومہ سے جا کے کہتے شہزادی بابا کو سفارش کیجیے، اتنا کہنا تھا۔ 4 سال کی شہزادی نے کہا اچھا چچا عباس آئیے میں آپ کا ہاتھ پکڑوں۔ سخی عباس کا ہاتھ پکڑا، روتی ہوئی معصومہ سکینہ وہاں گئی جہاں ٹیلے پہ حسین ابن علی بیٹھے تھے۔ حسین مولا نے بیٹی کو مولا عباس کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، حسین نے منہ مدینہ کی طرف کیا، رو کے کہتے ہیں اماں اب میں اجڑ گیا، اماں عباس سکینہ کو سفارش بنا کے لے کے آ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ وہاں آئی جہاں کریم کربلا بیٹھے تھے، بی بی بابا کی گود میں بیٹھی، بابا کی داڑھی چوم کے کہتی ہے بابا لڑنے نہ دے، پانی لانے کی اجازت دے، پانی لانے کا نام آنا تھا۔ مولا حسین رو کے کہتے سکینہ مجھے بتائیے پانی کس کے لیے چاہیے؟ معصومہ دے کے کہتی اپنے بھائی کے لیے۔ مولا حسین رو کے کہتے سکینہ بھائی کون ہے؟ فرمایا اصغر۔ کہا اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ فرمایا میرا بھائی ہے۔ کہا عباس میرا کیا لگتا ہے؟ کہا آپ کا بھائی ہے۔ مولا رو کے کہتے سکینہ تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 6 ماہ۔ فرمایا میرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 32 سال۔ بی بی دے کے کہتی ہے بابا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حسین رو کے کہتے اب فیصلہ تو نے کرنا ہے، ایسے نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے کا بچے نہ میرا 32 سال کا۔ معصومہ سکینہ نے مشکیزہ پہنایا، مشکیزے کا پہننا تھا۔ معصومہ سکینہ مولا حسین کے کاندھوں پہ آئی، عباس کربلا کے مقتل میں سخی عباس کا گھوڑا دوڑا۔ معصومہ سکینہ دے کے کہہ دیا بابا میرا چچا کا فوج میں اترنا تھا، فوج نے میرے چچا کے ڈر سے ایک دوسرے کا لشکر چھوڑ دیا ہے، فوجیں رستہ دے رہی ہیں۔ مولا حسین کی آواز آئی مرحبا یا عباس۔ بی بی معصومہ کی آواز آئی میرے چچا کا گھوڑا فرات کی جانب دوڑ رہا ہے۔ حسین کی آواز آئی مرحبا یا عباس۔ بی بی معصومہ کی آواز آئی جو سامنے آ رہا ہے میرا چچا اس کی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ فرمایا مرحبا یا عباس۔ فرمایا بابا میرا چچا فرات کے کنارے میں پہنچ گیا ہے۔ آواز آئی مرحبا یا عباس۔ معصومہ کی آواز آئی بابا میرے چچا نے گھوڑا فرات میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا مرحبا یا عباس۔ فرمایا میرے چچا نے مشکیزہ پانی کا بھر لیا ہے۔ حسین کی آواز آئی مرحبا یا عباس۔ معصومہ کی آواز آئی میرے چچا نے دریا سے گھوڑے کو نکال دیا ہے، گھوڑے کا رخ خیام کی طرف کر لیا ہے۔ آواز آئی مرحبا یا عباس۔ معصومہ کی آواز آئی بابا میرا دل گھبرا رہا ہے، فوجوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ حسین کی آواز ہے انا للہ یا عباس۔ آواز ہے چچا کا ایک بازو قلم ہو گیا ہے۔ حسین کی آواز ہے انا للہ یا عباس۔ آواز ہے بابا چچا کا بایاں بازو قلم ہو گیا ہے۔ حسین کی آواز ہے انا للہ یا عباس۔ ادھر معصومہ سکینہ کی آواز ہے بابا آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، آپ کی کمر جھک گئی، بابا آپ کو ان کا واسطہ اپنا بھائی بلائیں، میرا بچتا ہے بچے مرتا ہے مرے۔ بس سادات وغیرہ سادات سخی عباس کا گھوڑے کی زمین سے زمین پہ گرنا تھا۔ مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں کریم کربلا حسین ابن علی عباس کو لینے کے لیے چلے، جو ہی عباس کو لینے کے لیے حسین ابن علی چلے تو پہلے جاتے تھے تو جب بھی کسی مقتل سے لاش اٹھاتے تھے لوگوں کو ڈر ہوتا تھا عباس کا، اگر حسین کو کچھ کہیں گے تو عباس ٹیلے پہ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اب تو فوجیوں کو کوئی ڈر نہیں تھا، اب تو لشکر کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ اب جو حسین عباس کی لاش پہ جانے کے لیے چلے، جس کے قریب سے جاتے کوئی تازیانہ مارتا، کوئی تماچا مارتا، اسی لاشوں کے درمیان سے چلتے ہوئے عباس کی لاش پہ پہنچے اور لاشائے عباس پہ جا کے حسین ابن علی کی آواز ہے عباس ایک بار آنکھیں کھولیے۔ عباس دو کو کہتے ہیں مولا کیسے کھولوں، میری ایک آنکھ میں تیر ہے۔
جب کہا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، حسین ابن علی کی آواز آئی عباس میں نے اکبر کے جگر سے پرچھی نکالی ہے، عباس اگر کہیں تو میں تیری آنکھ سے تیر نکالوں۔ بسم اللہ پڑھ کے حسین نے عباس مولا کی آنکھ سے تیر کو کھینچا، تیر کو کھینچنے کے بعد حسین ابن علی کی آواز آئی عباس میں نے تیری آنکھ سے تیر نکالا ہے، عباس مجھے اجرت دے۔ آواز آئی مولا کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا ایک بار مجھے بھائی حسین کہے۔ بھائی حسین کا بنا تھا، لاشائی عباس کانپ گیا، رو کے کہا میری جرت نہیں ہے میں زہرا کے بیٹے کو بھائی کہوں، اتنا کہنا تھا یا پہلو سے ایک بی بی کی آواز آئی، رو کے کہا کہہ دے عباس میں زہرا تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ مولا حسین کے سامنے عباس مولا نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کر کے کہا اے میرا غریب کربلا بھائی، اے میرا غریب نینوا بھائی، اے میرا مظلوم کربلا بھائی۔ بھائی کی آواز عالیہ نے خیمے میں سن لی، بی بی تڑپ کے خیمے کے دروازے پہ آئی اور رو کے کہتی ہے عباس ایک بار مجھے بہن کہے۔ عباس کا لاشا تڑپ گیا، آواز آئی مولا مجھے بی بی سے بڑی شرم آتی ہے۔ مولا بی بی سے کہے میں تجھے بہن نہیں کہہ سکتا، میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ بی بی کی آواز آئی عباس تو کہے گا یا میں خیمے سے باہر آؤں؟ مولا عباس نے آنکھیں بند کے کہا اے میری شام کی قیدن بہن، اے میری شام کی مسافرہ بہن۔ سادات و غیر سادات سخی عباس کا گھوڑے سے گرنا تھا، کمینوں کے حوصلے بلند ہو گئے، علی کی بیٹی کا ہاتھ آ گئے چادر پہ، بی بی دیکھ کے کہتی عباس اب میری چادر اتر جائے گی، عباس اب میرا برقع اجڑ جائے گا، عباس اب میں غریب ہو گئی، عباس اب میں اکیلی ہو گئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں معافی مانگ کے کربلا میں کہنے لگا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مولا عباس کے بازو کاٹے تھے، ان ملعونوں نے مولا عباس کی لاش کو اتنا کاٹ دیا تھا، اتنا تقسیم کر دیا تھا کہ جب بی بی ام البنین پہلی بار کربلا آئی ہے، مولا عباس کی قبر پہ پہنچی ہے تو ساتھ جناب باقر تھے، جناب باقر نے بی بی ام البنین غازی کی ماں کو جب مولا عباس کی قبر پہ بٹھایا، بی بی ام البنین کی آنکھوں کی بینائی گئی ہوئی تھی رو رو کے حسین کو، بی بی ام البنین نے اپنے ہاتھ مار کے کہا اے باقر بیٹا کس کی قبر پہ لے آیا ہے؟ فرمایا اماں چچا عباس کی قبر ہے۔ بی بی رو کے کہتی نہیں یہ تو اصغر کی قبر ہے، میرے عباس کا تو قد بہت بڑا تھا، میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا پاؤں زمین پہ آتے تھے۔ مولا باقر کی آواز ہے اماں جتنا ملا تھا اتنا لے آئے، آج بھی قبر عباس کا حجم ایک کتاب کی طرح ہے۔ مولا آپ کا رونا قبول فرمائے، آپ کی آنکھوں قبول فرمائے، آپ کی نیابت میں ہم ہر میں حضرت ابوالفضل العباس کی جانب بڑھتے ہوئے زیارت پڑھیں گے سرکار ابوالفضل العباس کی۔ آپ تمام مومنین ہر میں حضرت ابوالفضل العباس کی زیارت کریں گے۔ یہ سامنے آپ کو سرکار حضرت ابوالفضل العباس کا حرم نظر آ رہا ہے۔ آپ تمام احباب اپنی اپنی نیت کیجئے گا، میں آپ کی نیابت میں زیارت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا حامل اولیاء الحسین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا، السلام علیک ایہا العبد الصالح، السلام علیک یا ابن زہرا، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ الثقلین، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا شہید کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے ان دونوں بادشاہوں کے حضور مولا جتنے دیکھنے والے ناظرین سننے والے سامعین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ تمام کی حاجات بارگاہ امام مستجاب فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے بھائی انتظار کے بچوں کو ہمیشہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے برادر کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، کاروباری مشکلات کو دور فرمائے، جن پریشانیوں میں ہے مولا باب الہوائے جن پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، ان کی تعزیت مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا پرسہ مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
ہر طرح کی پریشانی خوف اور خطرے سے محفوظ و مامون فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و